کرم فرماتا ہے وہاں سینا کے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے نہیں آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر مذہب کے لیے، ہر ذاتی کے لیے، ہر برادری کے لیے، ہر خطے کے لیے، زمین کے ہر ذرے کے لیے، سمندر کے ہر قطرے کے لیے، آسمان کے ہر ستارے کے لیے، سورج اور چاند کے لیے، ہر ایک چیز کے لیے ہمارے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لہٰذا یہ سیلیبریشن، یہ خوشی صرف ہم اپنے تک محدود نہ رکھیں، مسلمان ہی منائیں، بلکہ وہ تمام عالم کی رحمت ہے اور تمام عالم کا حق بنتا ہے کہ وہ ہمارے نبی کی آمد پر خوشیاں منائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی صرف اور صرف وہی منا سکتا ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے اس خوشی کو منانے کا حق عطا کیا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خوشی نہیں مناتے، تو وہ اس لائق ہی نہیں کہ وہ خوشی منا سکیں، جو اس لائق ہوگا وہی خوشی منا سکیں۔ لہذا ہم صاحب ایمان، ہم مومن، اور دنیا کے ہر خطے میں، ہر جگہ پر نبی کی آمد کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ اگر ہم مناتے ہیں تو ہم بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ جیسے محفل ہم نے سجائی، محفل کے اندر جب سبھی لوگ ہوتے ہیں تو ہر انسان خود کا لباس دیکھتا ہے، خود کا لباس دیکھتا ہے، خود کی ٹوپی دیکھتا ہے، خود کا سانپا دیکھتا ہے، خود کیسا ہے اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ لیکن نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی تھے عبداللہ، وہ جب دیکھا کرتے تو وہ خود کو نہیں دیکھتے، ہمارے نبی کو دیکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی کو دیکھا کرتے، اور نبی کی بارگاہ میں صبح سے شام تک کوئی نہ کوئی آتا رہتا، اپنی اپنی گزارش دے کر، اپنی اپنی فریاد دے کر۔ کوئی کہتا میری بیوی بیمار ہے، کوئی کہتا بچہ بیمار ہے، کوئی کہتا میں بیوی سے پریشان ہوں، کوئی کہتا بچے سے پریشان ہوں۔ ہر ایک شخص اپنی تکلیف لے کر آتا، دن بھر لوگوں کی تکلیفیں سن کر، ان کا غم سن کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نڈھال ہو جاتا غموں سے، کیونکہ آپ غمخوار امت ہیں، آپ امت کی پرواہ کیا کرتے ہیں۔ شام ہوتی آپ کا چہرہ نڈھال ہو جاتا، تو وہی صحابی حضرت عبداللہ جو تھے، ان کا یہ کام ہوتا تھا کہ نبی پاک کے چہرے پر جب وہ اداسی دیکھتے لوگوں کی تکلیفیں سن کر، تو وہ کوئی ایسی بات کہتے تھے جس سے ہمارے نبی مسکرا دیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی کو بڑا پسند تھا ان کا یہ کام، لیکن ان سے ایک گناہ ہو جاتا تھا، بار بار گناہ ہوتا تو وہ پکڑ کر لائے جاتے، ان پر کوڑے برسائے جاتے۔ اس بار ایسا ہی ہوا کہ ان پر کوڑے مارے جا رہے تھے، ہمارے نبی حجرے میں جب کوڑے مارے جا رہے تھے، ایک صحابی نے ان کے لیے کہہ دیا کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر آ گئے، تشریف لائے، آپ نے فرمایا نہیں، ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، ان پر لعنت مت کرو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتے ہیں۔ صحابی حیران ہیں کہ ان پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں، گنہگار ہیں، اور اللہ کے رسول محبت کی مہر لگا رہے ہیں۔ صحابی پریشان ہیں، لیکن اس محبت کی مہر کی وجہ کیا تھی؟ بس اتنی سی بات آپ سماعت کر لیں۔ یہ صحابی، ہر ایک صحابی جب نبی کی بارگاہ میں آتا تو خود کو دیکھتا، یہ نبی کو دیکھا تھا، پنیر پسند ہے، شہد پسند ہے، بازار جاتے پنیر خرید کر لاتے اور شہد خرید کر لاتے، لیکن ادھار پیسے دے کر نہیں آتے، کیونکہ پیسے تو ان کے پاس ہوتے ہی نہیں۔ ان کا شوق کچھ ایسا تھا کہ پیسے سب ضائع ہو جاتے، نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیتے، ہمارے نبی اسے تناول بھی کرتا کہ صحابہ میں بانٹ بھی دیتے۔ پھر جب وہ ادھار مانگنے والا شخص ان سے کہتا، تقاضا کرتا میرے پیسے ادا کرو، تو اس کو پکڑ کر نبی کی بارگاہ میں لے آتے تھے۔ سبحان اللہ،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ ان کو کیوں لائے ہو، کون ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ یہ وہی ہے جن سے پنیر لے کر آیا تھا، سبحان اللہ، یہ وہی ہے جن سے شہد لے کر آیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا ہوا؟ شہد اور پنیر کو کھا لیا گیا، بانٹ دیا، کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ پیسے مانگ رہا ہے۔ میرے نبی فرماتے دے دو۔ عرض کرتے یا رسول اللہ میرے پاس نہیں ہے، آپ ہی دے دیجیے، سبحان اللہ۔ یہ ان کی عقیدت اور محبت تھی کہ نبی کا پرزور خیال رکھا کرتے، لیکن پیسے نہیں ہوا کرتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف ظاہر کو دیکھنے والے نہیں تھے، بلکہ دلوں کے حال کو جاننے والے تھے، سبحان اللہ۔ آپ جانتے تھے کہ یہ مجھ سے اور میرے رب سے بے حد محبت کیا کرتا ہے، لہذا آپ نے فرمایا خیانت مت کرو، انہو یحب اللہ و رسولہ، یہ مجھ سے اور میرے رب سے محبت کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ لہذا ہم جو بھی کام کریں یہ جان کر کریں اور سمجھ کر کریں کہ ہمارے نبی ہمارے دلوں کو جاننے والے ہیں، ہمارے خیالات کو جاننے والے ہیں، اور وہ ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھ رہے بلکہ ہمارے باطن کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے دلوں کو اس طرح سے سجا لیا تو جیسے یہ گلیاں ہم نے سجائی ہیں، یہ رونقیں ہم نے یہاں کی ہیں، ایسے ہی اللہ نے ہمارے لیے جنت کو سجا رکھا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہماری اس کوشش کو ہمارے آنے کو قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے یہ اہتمام کیا ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں ایسے ہی خوشیاں عطا فرمائے، ایسے ہی عطا فرمائے۔ آمین۔